نشهد أن لا إله إلا الله وحده متكبرا وحده مكبرا وحده مصورا وحده منورا وحده أكبر الورى وحده بحمد وحمود وحمادية ومحمود بمقام نشهد أن لا إله إلا الله وحده من يتبرك بغيره أو يتوسل إليه بذات من ذوات أدم وندب ووصب وآد من كل ولي نبي تقي رزي ذا علم ذا خلم ذا سلم ذا قلم ذا قبر ذا هجر في كل خوخة وباب وإتباب ونظام إعلان أو يتبرك بغيره من قبر وولي ونبي ونذير وعظيم بدر يتيم بأزم عظيم بنيز كليم ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مغادر له ولا مقابل له ولا مناظر له ولا معاوي له ولا مبل له ولا ولي من الذل عظيم له ولا شريك لا تجبر أن يكون لك شريك وتنزه أن يكون ولد وتبرأ أن يكون ولد بلا عيد بلا ولد بلا نزب بلا أتم بلا كعب بلا قيس بلا زيت بلا هيس بلا بيس بلا شزم بلا هجم بلا نظم بلا وزير بلا مقيل بلا مقابل بلا مناظر بلا مجابر لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مؤيدنا وبيدنا وقيدنا وأيدنا وسيدنا أعذرنا وأحببنا حبيبنا وأجملنا جميلنا وأكملنا كميلنا أعظمنا أميمنا أيتمنا يتيمنا أصبرنا بذر نسيمنا بعازم جازم عادم الجزر قاتل الكفر بادي البشر ظاهر النذر عاذب الددر صعد إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ثم أوحى إلى عبده ما أوحى ثم نزل وبزل وجزل وأسل وفرق بين المشركين والموحدين من الأذارى سمات النزيم جزارا سراجا منيرا عظيما مغيرا مهزما جزيما عاتب الجزم محافله الباهرة سنته الجاهرة عازمة الناررة مهجته الباهرة حجته النائرة حجته القاهرة أصبرة المزمين عادل الجزمين حازم الجزمين إمام المرسلين سيد المتقين إمام الأولين والآخرين
ونشهد أن سيدنا سيد عباداتنا سيد إطاعاتنا سيد إقاماتنا رونق جدراننا باني أذاننا وإيماننا وعنواننا ثم نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل محمد رفع محمد نزل محمد سعد محمد شاهد محمد أذل محمد وقر محمد عز محمد على آل محمد كما صليت كما نظمت كما أعددت كما أجبرت كما نذرت كما ساعدت كما أطهلت كما أحلت كما نظهرت كما سبحت كما هبت كما حمدت على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد فارق بفرقان محمد صل على محمد آذر محمد نازل محمد أنزل محمد مقعد صدق عند محمد عند مليك مقتدر محمد آذب محمد صل على جنود محمد صل على وجود محمد صل على جمود محمد صل على جنود محمد سعود محمد خمود محمد صل على بطن محمد صل على عدن محمد صل على قطف نطف أطف لطف جطف محمد صل على محمد وعلى آل محمد على جمال محمد كمال محمد انتظام محمد احتمال محمد انتقال محمد رمال محمد جمال محمد اخبار محمد اعتبار محمد انتظار محمد زوار محمد مهاجرین و انصار محمد اللهم صل على نظر محمد عذر محمد نصر محمد قبر محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك وسلم ثم صل عليه جھوٹ دا خزانہ بن چکی ہے جس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیتے گئے اس وقت جھوٹ دا دورہ کسی ایک وجود وچ بھی سچ موجود نہ ہے اس وقت رجا تے کہکری کر کے اج بھی دور پھر وہ آ گیا ہے فرق ہے اس وقت
اللہ دی کتاب دنیا تے موجود نہ ہے، اس دور چ اللہ دی کتاب موجود ہے، پھر بھی جھوٹ غالب آ گیا۔ ہر مکتب فکر وچ ویکھو جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اتنا غالب ہویا ہے جھوٹ کہ انہاں جھوٹیاں انساناں نے 16 قرآن چھاپے جڑے اس قرآن کے خلاف۔ حدیث دا انکار تو اگے بھی لوگ کرتے آئے ہیں، مگر انہاں اس موجودہ قرآن پاک نو ختم کرن واسطے 16 قرآن ہور چھاپے۔ انہاں چوں ایک قرآن پیغمبر نو زانی ثابت کرتا ہے۔ امید ہے اللہ کریم انہوں کا ناطقہ بند کر دے سی، کوشش تو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کوشش میں کامیاب کرے۔ جھوٹ دا اتنا گہوارہ بن چکا ہے، مولوی، پیر، صدر، وزیر، امیر، غریب سب جھوٹ دے سائے تلے پل رہے ہیں۔ سچ جڑا ہے وہ دب چکا ہے۔ آدمی اگر کوئی کوشش کرے اج کہ سچ مل جاوے تو کم از کم 80 دروازہ اس کو چھاننا پڑنا ہے، پھر بھی اس کو حق نہیں ملنا۔ ادو اللہ نے قانون بنایا ہے کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، دن قیامت دے اگر کسے نجات پاونی ہے تو حق دے اتنے پاونی، جھوٹ دے پلے کچھ نہیں ہونا۔ یہ لائٹ تو بند کر دیا آنا ہے میرے پاس، یہ سائے تلے پرلے ساتھی نظر نہیں آتے پائے۔ جزاک اللہ۔ سب تو زیادہ ضرورت اج یہ ہے کہ حق تلاش کی لگے، تاکہ قیامت والے دن فیصلہ اللہ پاک کرے تو سارے حق چ کرے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سچ بیان کیتا ہے، سچ پھیلایا۔ ساری کائنات جڑی حیوان بن چکی ہے، سچ بول کے محمد نے انہوں نے انسان بنایا۔ اس واسطے اللہ نے پابندی لا دیتی کہ اے میرا محمد الرسول اللہ، اس کا شان یہ ہے سچ دی وجہ سے کہ اگر اس دی موجودگی دے اندر کوئی پیغمبر آ ونجے، موسیٰ علیہ السلام ہے یا کوئی پیغمبر، تو اپنی نظراں میرے محمد تو پھیرن کی اجازت نہیں۔
محمد الرسول اللہ دے ہوندیاں موسیٰ علیہ السلام در ویکھن دی اجازت بھی نہیں. کیوں؟ جو صفتاں کسے پیغمبر چ ہونیاں انہاں صفتاں دا کمال درجہ ہے تو میرے محمد الرسول اللہ وچ. یہ میرے محمد الرسول اللہ دا ذکر کرو، دوسرے کسی پیغمبر دے ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں. ہر چیز بے مثال تے احسن ہے تو محمد الرسول اللہ دی ہے. اس واسطے میرے پاک پیغمبر دے ہوندیاں ہویا کسی دوسرے دا ذکر کرنا، ولی تے پیر فقیر تا اپنی جگہ تے رہ گیا، کسی نبی دا ذکر کرنے دی اجازت ہی نہیں. یہ اتنا شان اللہ نے بنایا تو صرف اس واسطے کہ محمد نے کوڑیاں نو ختم کر کے تے سچ دا دہار بن گیا. اج ساری محنت اللہ دے پاک پیغمبر دی تس اکھاں نال دیکھ رہے ہو کہ ختم ہو گئی. مسلمانوں دیاں شکلاں وہ کہیں نہیں رہی، انہوں دا مرنا پرنا نہیں رہا، انہوں دا کھاونا پیونا وہ نہیں رہا. انہوں دی شکل ویکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کی نسل چ. محمد الرسول اللہ دا سچ وہ کیوں گم کر دیتا اس امت نے؟ قرآن جواب دیتا ہے ان کثیرا من الاحبار والرہبان. پہلے انبیاء دا سچ بھی اگر گم کیتا ہا تو مولویاں تے پیراں کیتا ہے. میرے محمد پاک دا سچ بھی گم کرنا چاہیے نہ مولویاں تے پیراں. صحیح ہے تو مولوی کیوں؟ اس وقت میں کہتا ہوں کہ میں مولوی نہیں، میں جٹ چلتا ہوں. ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. محمد دے خدا دے راہ کو روکن والے ہیں پہلے بھی مولوی تے پیر تے ہون بھی. بولو سچ بولے کرو. کہ تسی کون ہو؟ تسی ایسا نہیں، تسی ہو کچ جٹ نہیں. ہوں سچ تلاش کرنا کہ نہیں؟ کیوں جے فیصلہ دن قیامت دے ہونا ہے سچ پہ وہ تمہیں جواب ملے گا صدق المرسلین. سچ آیا ہے تو محمد نال آیا ہے. جے تھی محمد نہیں آیا وہ تھی سچ بھی نہیں آیا. جے تھی سچ نہیں آیا محمد بھی نہیں آیا. محمد تے سچ کٹھے آئے تے اس سچ دی وجہ تو محمد نے پہلے رسول اللہ کی رسالت بھی ثابت کر دی. اس وقت سچ تھے جڑا محمد دے نال ہے. محمد دے بولو اور سب کوڑے. توراتا میں نازل کیتیاں، انجیلاں میں نازل کیتیاں، مگر وہ بھی کوڑ. ساریاں کہاوتاں تے روایتاں سارے کوڑ. جے سچ ملدا ہے تو محمد رسول اللہ نال جڑا آیا ہے جا بالحق وصدق المرسلین.
جے تڑی محمد نہیں آیا تو سچ نہیں آیا. وہ تڑی دنیا نے رسولوں نو ختم کر دیتا ہے، رسولوں دی سیرت ختم، رسولوں دی صورت ختم، 1,24,000 پیغمبر دا نام و نشان مٹا دیتا ہے. جے محمد کریم نے آ کے جے کر زندہ کیتا تو رسولوں دی رسالت نو کیتا ہے. انہوں نے پتہ لگ گیا دنیا نو کہ واقعی رسول پہلے بھی گزرے. اس وقت جے آ کے نکھار پیدا کیتا تو محمد اپنے سچ دے نال. اس واسطے جتھے محمد لبسی تھا سچ لبسی، جتھے سچ لبسی تھا محمد. گل سمجھتے پے ہو؟ ہر شاید لکھ سکتی ہے، نہ محمد سچ تو نکھڑتا ہے نہ سچ محمد تو. حتیٰ کہ ہوں مطلب کیا ہے صدق المرسلین دا رسولہ نو بھی سچ ملے ہے تو محمد نال، نوح نو سچ ملے ہے تے محمد نال، یعقوب علیہ السلام نو ملے ہے تے محمد. کیوں محمد نہ آندا تے کوئی پیغمبر سچا نہیں ہو سکدا. انہاں ظالماں نے مولویاں تے پیراں تے روباناں تے ابھاراں نے پیغمبراں دی سچائی نو ملیا میٹ کر دیتا. محمد آیا تے نال سچ لے آیا. محمد نے آ کے پہلے رسولاں نو رسول ثابت کر دیتا. تے اگا کوئی پیر ہوے اس نو بھی سچ ملنا ہے تے محمد کولوں، ولی ہوے تو بھی سچ ملنا ہے محمد کولوں، کتاب ہوے تو بھی سچ ملنا ہے محمد کولوں. حتیٰ کہ کسی گل کا کوئی اعتبار نہیں جے تھی محمد کے سچ کے اتنے فٹ نہ کر. بات سمجھ رہے چھو؟ آسی سمجھ گا انشاءاللہ. میرے چھپر کھولے نا میں چایا اللہ کرے سچ کا پتہ لگو جی. اللہ جانتا ہے ایک سچ کا دانا اگر بندے چاہ جائے وہ سچ جڑا اللہ دے پاک رسول نے ثابت کیتا. اللہ نے وعدے کیتے ہیں کہ مینوں اپنے تقدس کی قسم اس بندے نو بغیر حساب سے بھیج. کیوں؟ سانو محمد دا حیا ہے. آدھنا میاں تیرا منہ نہیں تیرے سائیاں دا. اللہ فرماتا تو ٹھیک ہے قوم دا چوڑا ہوئے، مسلی ہوئے، چمار ہوئے، کفار ہوئے، کو خانج ہوئے، اسا تیرے منہ نہیں ویکھنا، اسا ویکھنا تیرے دل وچ سچ کہندا ہے. محمد دا سچ کہندے دل وچ ہویا. اللہ پاک فرماندا ہے او زمین تے ٹوٹا ودا اسی تے اودیاں پیر دے کھسکا عرش برین تے پہنچا دیا. گل سچ دی. یہ سچ نہ ہویا تو نیرا کچ کا کچ ہے. اللہ کرے سچ نصیب ہو جائے. یہ سچ نصیب ہو گیا تو یہ شکل تمہیں تبدیل کرنی پڑ. یہ شکل ہی بڑا کچھ ہوتا. جس رسول نے سچ آندا ہے وہ ان کرنا سی. اللہ فرماتا سی تو میں نہ دکھا تو یہ ہاتھ لایا ہے داڑھی نو تے سانو یہ حیا آ گیا تیرے والا دا. تو منگ جڑا کچھ منگنا میں دے دا. ٹھیک ہے. سارے بڑے عزیز ہوتے جڑے وہ ربا پھرا کے آ بیٹھے ہوتے ہیں. طبیعت اس لیے انہیں آدھے بندے کا چھتر ہوئے نا 5 سیرا مار 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 کے بندہ آپ بے ہوش ہو جائے. کوئی گھر بھی نہیں جتوں سچ ملے. یہ سچ مل سی تو محمد الرسول اللہ کو مل سی. ٹھیک ہے نا؟ ایسا تیرا بیٹا ٹھیک ہے. دوسرے دن تیرے نال گل کر. یا اللہ محمد کا سچ دے. دلوں اگر تسا ارادہ کر لیا تو انشاءاللہ یہ میں ضمانت دینا کہ بغیر حساب کے بھیجتے نہ ہو سی. 1000 سال دے گناہ بھی ہو سن پہ
جدو سچ محمد دا دل وچ آ گیا وہ گناہاں دے تے اللہ رمبا پھیر کے رکھ دے گا. تے سچ مل سی تو صرف محمد رسول تا شریعت دا کوئی کم وہ ہونا ہے جڑا محمد دے گھر وچ ہو کے آوے. جے اللہ دے رسول دی حویلی دے سجیوں کھبے آوے ہو نری لعنت شریعت نہیں. کول خانی آتی چاچا لیا 11ویں 12ویں وغیرہ وغیرہ غیر انہوں دی سور و پکار یہ سارے کو پیغمبر دی حویلی دے پار ہیں. انہاں غلط کلاں نو محمد رسول دے اندر نہیں اللہ پاک ورن دیتا. جیڑی چیز محمد کریم دی حویلی دے پاروں ہو کے آوے بھاویں نیکی دے نام تے ہوے بھاویں شریعت دے نام تے نری لعنت ہے. کیونکہ سچ اسے چونا جڑا محمد دے گھر وچ ہو گیا. ہوں تو وعدہ کرو میں بیان تے اللہ دی توفیق نہ کرنا تے اج رات میرے خیال ساری گزار ہی دینے وعدہ ہے نا تے دعا یہ کرو کہ اللہ سانو سچ دے. پارٹی بازی دھڑ بندی فلانا مولوی انج کردا فلانے انج کردا کسی نے آخر ضرورت کری تجھ کو پڑھائی کیا پڑھی اپنے نبیڑ سے پہلے اپنا مطالعہ کریے کہ اسی ہاں صحیح کام لوگ ہم تارا اشتہار دے کل من علیہا فان یہ کون نہیں جانتا جو ہر خود فنا ہو جانا تے مردے تے شودے اتنے کٹی گئے جی وہ کچھ سن دے ہوندے تو آخر خدا دا نا ہی نہیں ایسا کچھ بڑا الو دا پٹھا تے بے وقوف مولوی تے پیر جڑا اج بھی آتا ہے مردے سن دے اگلے سرے کو قرآن نو چٹی کھلوتے رہتے کو زمین والے مردے دا پتہ نہیں پڑتا تو کوئی سیاح آدمی نہیں جڑا آتے مردے سن سچی گل ہے مردے کدے سنتے تو حضرت فاطمہ محمد الرسول دی قبر تے رو رو کے خالی نہ ہٹیا. اجنا کیا فقدنا کا فقد الارض وابلہا اے میرا ابا زمین تیرا ایج گھٹ بھر گئی ہے جی میں وسدی ہوئی بارش دا زمین تسے گھٹ بھر جاتی یہ کہندا بے وقوف جی سارے حضرت صاحب نے وچوں پیر کٹیا یہ پیر کٹیا کوئی انسان ہے کوئی اٹھدا پوچھ بے وقوفاں دے کوئی شعر وکھرے نہیں ہوندے او دی وجہ یہ ہے کوڑ جدوں نچن لگ جاوے تو سچ بیچارہ دب جاتا ہے. آج کوئی سچ بولے تو کیا سے اے بھابی جب وہ مر گیا جنہیں کا جنازہ پڑھیا ہے وہ بھی توبہ کرے نکاح دوبارہ پڑھ جاؤ حرام کیا تو سمو یہی کوئی گل ہے تو ویکھیا نا کہ یہ اندر محمد دا سچ ہے کہ نہیں. ساری گل جی اللہ مکائیے محمد الرسول دے ساری گڈڑی بن کے اللہ نے رکھی ہے شریعت دی محمد الرسول دے سر دے اتنے. اللہ کریم فرمایا تا اللہ فرماندا ہے میں سارے 1,24,000 پیغمبر اکٹھے ہون نا تے نماز دا ٹائم ہو جاوے تے امام میں محمد نو بناونا ہے اور کوئی امامت نہیں کر سکتا. سارے سونے کٹھے ہو جاویں دوے پاسے محمد الرسول ہوئے تو کیوں سی افلت شموس الاولین و شمسنا افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی افق البقا لا تغرب. بدر منیر احمد سالار مایکیس ساری کائنات کٹھی ہو جاوے انبیاء علیہ السلام ایک پاسے ہو جاویں ایک پاسے میرا محمد رسول اللہ کھلوے. اللہ فرماندا ہے میں فیصلہ کرنا ہے اس ساری رعیت تے سردار ایک محمد الرسول.
افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق البقاء لا تغرب. سارے سورج نبوت دے ڈل گئے نہیں ڈلنا نبوت دا سورج تہک میرے محمد دا نہیں ڈلنا. ان الرزیت لا رزیت مثلها فقدان مثل محمد و محمدی. صحابی آدھا ہے او یار ہر شاید نمونے مل ویندل مگر ایک نمونہ نہیں ملتا. ان الرزیت لا رزیت مثلها فقدان مثل محمد و محمدی. ہر شاید نمونہ موجود ہے مگر ایک نمونہ کوئی نہیں. نہ دنیا چو دے نال دے نہ اللہ دی دکان چو دے نال دے. او نمونہ ہے میرے محمد رسول اللہ دا وجود پاک. ایڈے سونے تے آسن تے امثل تے اجمل تے اکمل تے انواع تے عرفا تے اولا تے آلہ پیغمبر. اس کے بعد اور کئی بار ہو جائے دین سونا تو شریعت سونی ہے کہ میرے پیر نے ہی آخیا میرے مولوی نے آخیا تیرے پیر تے مولوی نو مارا جہنم وچ میرے محمد پیر دے نال تے اللہ دی دکان وچ کوئی سونا. صوفی صاحب حیران بیٹھا خیر سل بعض بندے جی تقریر میں کرا نا تو کیا دے اے شالا مر بن جائے. میں انہوں نے تسلی میں سکتا میں الحمدللہ حال ہی نہیں حال ہی دو رنگ دو ٹکڑے کرے سا جلے رج ہوئی سا ہاں دی کوڑی ٹھر ہوئی سی مشرک چین چین کر کے مرسی تا اللہ نو آخیا مینو مارے پہلے میں نہیں مردا تیسرے پیو تو نہیں مردا. ہو سکتا ہے تاری خدمت واسطے میں جیتا پھردا ہوں. جیوے 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 جیوے. ٹھیک ہے اور تیری یہ دعا ہی کافی ہے. اللہ اللہ چھڑدے چو رکھے سڑدے چو رکھے سب کچھ کر لے مگر محمد دا سچ نصیب ہو جائے. حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام دا سچ بھی ثابت کیتا ہے تو محمد تاں اللہ پاک نے قرآن پاک چا کیا او تن دساں انبیاء سچے ہن. انبیاء دی سچی زبان میں تنوں سناواں کہ کیڑی سونی زبان ہے. لوگوں نے آخیا نا یہ محمد پیرا دا ملک ہے ساڈے پیو دادے چھڑدادے وردادے سکھ دادے مردادے اڑ دادے انہوں دا مذہب ہو رہی تے محمد دا ہو رہی. نبی کریم فرمایا یا اللہ اے مارکا میں پیو دادا بھی کھڑیندے نے او گن گن کے لے او بابا حدو شاہ تے رسولی شاہ تے کھوتے شاہ تے چپڑ شاہ تے برکت شاہ تے آدی شاہ بپکان شاہ تے دیرام شاہ تے یہ سارے پیو دادے پادے گن گن تے تاں لوگوں تے روک پیندے نے. اللہ فرمایا میں تینوں دساں میرا پیغمبر جی او پیو دادے گن دین تے تو اپنے پیو دادے گن چا کیوں سارے جہان دے پیو دادے ایک پاسے ہوون تیرے دادے ابراہیم دے نال دا گڈو ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. پیو بھی سچا تے پتر بھی سچا تے سچیاں دے وچوں محمد سچا. اللہ 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 کریم فرماندے ہیں انج کر وذکر جڑے کوئی اپنا پیو دادے تے بڑیاں دی ذکر کرن لگے کوئی روایتاں کڈ کے لے آوے کوئی کہاوتاں کڈ کے لے آوے کوئی اپنے دا ذکر چ کرے تو اپنے دا ذکر شروع کر دیتا کر. میں قسم چاہ کے آتا او میرا پاک رسول محمد مصطفیٰ
تیرے بابے ابراہیم دے نال دا میں پیدا ہی کوئی نہیں کیتا کائنات صدیق نبی بول کے بھی جھوٹ جائے کدے نہیں بولیا او ابراہیم صدیق تو خیال آتا تو اسی بھی جھوٹ بڑی گندی گل ہے یہ نا مردے مر جاؤ جھوٹ نہ بولیا تے سچ کا نتیجہ نکلتا ہے بھاویں بندے دے پھانسی چڑھن دا حکم ہی آیا کھلوے تے ہووے سچا محمد دا سچ جے دے دل وچ اللہ پاک دا وال ہی ڈنگا نہیں ہوندے چھوٹیاں بڑیاں مصیبتاں دنیا چ آندیاں رہے دیا عزت ذلت کا مسئلہ ہے کدے اللہ پاک اس بندے نو ذلیل نہیں کرتا جے دے دل وچ محمد دا سچ ہوے تیرے کو سمجھ آتی کوئی ٹوپی والا بھائی یار تو آیا بیٹھا جی میرے نال ناراض بیٹھا نال نال سر لایا کر یا گل کی تاکہ میرے جتنا میں تو زیادہ ثواب تیرے نال ملے توجہ کر اللہ کریم فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آپ سچے بن جاؤ یا سچیاں دے نال سچیاں دے نال او میاں تسی تے بندے ہو سچیاں دے نال جے کتا رل گیا سچیاں دے نال جے کتا رل گیا تے میں او دا ذکر قرآن وچ شوق نال پیدا کیتا ہے او دے بیٹھن نو بھی قرآن بنایا ہے او دے نال جفے پاون نو بھی قرآن بنایا ہے تے تسی تے بندے ہو یہ تسی سچیاں نال رل جاؤ تو میں تانوں محمد دے لشکر دے اندر ثابت کر دوں اللہ پاک رسولاں دا تو سچ دے بیان کیتا ہے تے محمد دی زبان نال تے تیرا رسول محمد سچ والا ہے او سچ کتھے ہے اللہ کریم فرما دے قل وربی انہ لحق مینو خدا پاک دی قسم ہے جے محمد دا سچ تے قرآن ہے محمد دا سچ تے قرآن ہے جے سچ ہے محمد دے نال تا قرآن ہے اس وقت محمد قرآن ہے تے قرآن محمد علم دا خزانہ ہے تے محمد عمل دا خزانہ ہے نہ محمد قرآن نالوں پھٹ سکتا ہے نہ قرآن محمد نالوں پھٹ سکتا ہے اس وقت دی وجہ کہ محمد دی صورت تا قرآن وچ محمد دی سیرت تا قرآن وچ محمد دا علم تا قرآن وچ محمد دا عمل تا قرآن وچ محمد دا ناز تا قرآن ہے محمد دی نماز تا قرآن ہے محمد دا معراج تا قرآن ہے محمد دا علاج تا قرآن ہے محمد دا راج تا قرآن ہے محمد دا ناز تا قرآن ہے محمد دی نیاز تا قرآن ہے محمد دا آد تا قرآن ہے محمد دا آج تا قرآن ہے محمد دا رواج تا قرآن ہے محمد دا آج تا قرآن ہے محمد دی لاج تا قرآن ہے محمد دا تاج تا قرآن ہے محمد دا آد تا قرآن ہے محمد دی شوکت قوت طاقت حکمت تا قرآن ہے محمد دی سنت جدت جہدت محنت معونت تا قرآن
محمد رسول اللہ دا نظام تا قرآن انعام تا قرآن احترام تا قرآن اعلان تا قرآن توقان تا قرآن محمد دا نظمان تا قرآن اجوان تا قرآن محمد دا بیان تا قرآن اجوان تا قرآن محمد دا اعلان تا قرآن محمد دی ذاقت تا قرآن فضاقت تا قرآن حدت جدت جودت سنت تا قرآن محمد دی خدمت نظمت امامت تا قرآن محمد دی ولایت امانت دیانت سیاست تا قرآن حتیٰ کہ چل دیا محمد قرآن جلے قرآن جو لونوں رچ گیا ہے تو قرآن پاک وہ علم دا خزانہ ہے محمد قرآن پاک عمل دا خزانہ اور نتیجہ کیا نکلیا ہر شے بھول جاوے مگر محمد دا قرآن نہ چھوٹے ہر شے دوئی گل یہ ہے اللہ کریم فرماتا انزلنا الیک الکتاب بالحق ومصدقا لما بین یدیہ من الکتاب اے میرا پیغمبر میں تیرے اس قرآن پاک نو مہیمن بنایا ہے ترازو بنایا ہے ترکڑی بنایا ہے کنٹرولر بنایا ہے ساری توراتا بھی اتنے آویں تو فٹ کرو تا قرآن تے انجیل آوے تو فٹ کرو قرآن تے حدیث ہوئے تو فٹ کرو قرآن تے روایت ہوئے تو فٹ کرو قرآن تے کہاوت ہوئے تو فٹ کرو قرآن تے قرآن پاک جڑی چیز نو قبول کرے چاہ او ٹھیک ہے جنو قبول نہ کرے او نرا جھوٹ ہی جھوٹ ہے سچ کوئی نہیں اللہ تجھے کسی کو سنے یہ اللہ کے رسول پاک کھول جی رسول کی حدیث من صلی اللہ علیہ قبری سمیت ہو جیڑا میرے اتنے ضرور پڑے تو رسول لینا یہ قرآن تے فٹ کرنا پوسی کہ نہیں بولو ہاں قرآن دے اتنے فٹ کیتے تو بغیر منے سے تو تیرے نال دا پورا جہان چ کوئی نہیں جے فٹ کرے سے تو پھر تمہیں پتہ لگ سی کہ تیرے نال دا سچا جہان چ کوئی نہیں حدیث رسول اللہ قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی بولو رسول پاک دی حدیث کیونکہ جڑی اللہ دے رسول دی حدیث پاک ہے جویں قرآن دا منکر کافر ہے یہ حدیث دا منکر بھی پر حدیث تو تلے سی آ کے قرآن دے اوتے کیونکہ محمد دا سچ قرآن پاک وچ موجود ہے اس طرح کری تے ترادو تے تلے سی تا پتہ لگ سی ون کے کہ واقعی یہ سچ ہے اگر قرآن نو ٹھکرا دے وٹے کھٹ نکلیں کھوٹے نکلیں انہیں سمجھے جھوٹ ہے اللہ دا پیغمبر قرآن کے خلاف نہیں ہے آدھے بھی سمجھ اللہ میں ہو تھوڑی جی تمہید کر کے وہ تقریر شروع کرے سر اصل ملنا تھوڑا میرا ہے ماں کا میں انہوں آ گیا ہوں جیلوں کے رہن کے قابل کبھی ریل میں کبھی جیل میں کبھی فیل میں کبھی تیل میں ایک گل ہے اللہ تعالیٰ بچائے سارے مسلمانوں نقصان بڑا ہوتا ہے جیلوں کے ایک فائدہ انہیں محمد دے سچ دی قدر آتی ہے تا مسلمانوں جو بندہ جیل جائے تا میں آنا اللہ کرے تسی بھی قدر کرے مسلمان واسطے جیل جڑی ہے ایک عذاب نہیں یہ بندے نو اپنے سنبھالن دا موقع ملتا ہے غلطیاں سوچن دا موقع ملتا ہے محمد دے سچ تے اپنے اعمال نو فٹ کرن دا موقع ملتا ہے تے چٹکی وچ اللہ پاک و ساری ساری دعاواں منظور کر لیندا میں اتنے کوئی سوچا نہ جیل چ نیو سینٹر جیل ملتان میں کہ یا اللہ میں اگے غلطی کی تھی کیوں جی مینو یہ سمجھ نہ آئے کہ میں غلطی تو کہیں نہیں کی تھی مینو جیل کیوں ٹکایا اللہ گجرالے ڈکے رہا سرگودے ڈکے رہا علی پور ڈکے رہا یہ ملتان بغیر کسی وجہ دے
ترائے دیہڑے سوچتا رہا، چوتھے دیہڑے مینوں سمجھ آئی کہ ہاں میں جیل وچ ساں تے میں وعدہ کیتا سی اللہ مینوں اتوں کڈ، میں تیرے قرآن دی تفسیر لکھاں گا۔ ایک سال تے 7 مہینے ہو گئے میں تفسیر نہیں لکھی، تقریراں کردا رہا، اے وجہ اللہ مینوں ڈکا چھوڑ، واقعی قصور میرے ذمہ لگا۔ میں آخیا یا اللہ ہن اگلی گناہ تے غلطی تے مٹی پا، میں ان تو نکل کے تے تفسیر لکھ سکوں، تو مہربانی کر۔ میرا یہ دورہ تفسیر کا بھی ختم پہ ہوتا ہے، ماہ رمضان بھی ختم پہ ہوتا ہے۔ اللہ دی ذات جاڑ دی پیشی دی نماز پڑھ کے تے میں ستا لیٹیا کر کے رومال اپنے اکھیں وچ رکھیا، روندا روندا نیند آ گئی۔ میں نیند پیا تو مینوں باہروں مشکتی آخیا اٹھو بابا جی ٹھنڈا پانی پی لو۔ جی میں اٹھیا اس آخیا جناب اپنا سامان کنجو تھوڑی رہائی آ گئی۔ وہ سامان کنج کے ٹر پیا پیچھوں میں ٹر پیا۔ غلطی بندے دے متھے لگتی ہے، بھاویں کوئی وڈا ہوئے تو بھاویں چھوٹا ہوئے۔ اس غلطی اپنے نو فٹ کرے اللہ دی کتاب سے، محمد رسول اللہ دے سچ سے، اللہ تعالیٰ کدے اس کو ذلیل نہیں کرتا، بڑی عزت نہ۔ جیل سارے میں کہا کہ بابا جی کیا حال ہے؟ میں آخا میں انہوں نے پترا جی ڈاں جی پھراوا جی چلو اور کوئی دن کا پیو تو بڑھ گیا بابا جی بابا جی بابا جی اللہ اللہ۔ ہاں ایک افسر آیا، ترائے محافظ نال ہاں وضو کا شروع کر لیا، وہ باہر کھلا میں اندر کھلا، میں نے آخر کہ آپ کو کیوں لائے ہیں یہاں جیل میں؟ میں نے کہا بس کوئی وجہ ہوگی، بعض اوقات یہ گورنمنٹ کی چلکی ہوتی ہے وہ لے آتے ہیں۔ پھر میں نے آخر لگا میں حیران ہوں آپ کو کیوں لائے؟ 10-1100 کے قریب مولوی ہیں یہاں، میں سب کو مل کے آیا ہوں، مگر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو کیوں لائے؟ اس لیے میں آخر میں انسان نہیں ہوں، آخر میں بھی تو انسان ہوں اور بندہ ہوں۔ نہیں میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ آپ تو توحید بیان کرتے ہیں، آپ کو کیوں لائے؟ اس ویلے میں غور نال ویکھیا بھائی یہ بندہ کیوں سو آخر ہے کہ تو توحید بیان کرنا ہے۔ میں اس نے آخیا آپ کو کس نے کہا کہ میں توحید بیان کرتا؟ آخر لگا 3 جمعے تو میں آپ کے پیچھے کبیرہ نے پڑھ کے آیا، یہاں میں کا نام مراد یہی تھی جہل کی وجہ۔ میں اتنے شروع کر دیتا، میں کہ ہوں کو توحیدی ہے مسئلہ شروع کر دیتا، ذبیح ہے بشر دی کٹھی کھاونی کی طرح گناہ ہے، کیوں جو اس لیے مینوں 18 دن ہو چکے ہیں جیل چ پانی نال ٹکو کھا دیا۔ تو اسے پوچھا ہی صحیح کہ آپ یہ گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ میں پہلے تو آخیا مجھے الرجی ہو جاتی ہے، جلے وہ گل کھل گئی تو میں آخیا کوئی موبائل دیتا، میں سبھی کا مسئلہ شروع کر دیتا۔ 15 منٹ میں اندر کھلا رہا، بہ رکھ دے باہر کھلا رہا، ہوں کیتی رکھی۔ 15 منٹ کے بعد آخر لگا جزاک اللہ، میں بھی آج کے بعد جیل کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میں کہا چلو ایک بندہ تو مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عزت ضرور دینا ہے، گل صرف ہے کہ اپنے آپ ٹچ کرو تو محمد رسول اللہ دے سچ سے کرو، پھر فکر بھی کوئی نہ کرو۔ اللہ اللہ کریم فرماندے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ جتنا تل لگے ہو بڈھڑے ہو جوانو، او میاں چھوٹے ہو یا وڈے ہو، سوچ کرو جتھے تنوں سچ محمد دا ملے اتھائی اپنی جان دے دیو۔ محمد دے سچ دے مقابلے چ نہ کوئی کتاب تسلیم کرو نہ کوئی روایت قبول کرو۔ یا اللہ تو جو کہنا ہے نبیاں دے سچ ظاہر کیتے محمد نے، او کو نبیاں دا سچ تے سنا سانو۔
سنائیے اللہ فرماندا ہے سنو نبیاں دی صداقت بیان کیتی ہے تو محمد الرسول اللہ نے او جڑی بیان کیتی ہے میں تانوں قرآن پا کے سنا دینا اللہ فرماندا ہے یوم یجمع اللہ الرسل قیامت والے دیاڑے جداں سچ نکھرنا ہے تے سچیاں نے کوڑیاں کولوں نکھڑ وجنا ہے کدے واتا سے پانی پیون گیا یا کٹن گیا اللہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم جس دن میں کٹھا کرنا ہے ساری مخلوق نو اب قیامت والے دن اس دن میں رسولاں دا وکھرا اجتماع بلاونا ہے رسولاں نو ایک پاسے کرنا ہے سارے رسول کٹھے ہو جاونے ایمان نال دسو جی قرآن نہ آندا تے رسول دا ہی پتہ لگدا آئے محمد دا سچ آیا ہے تو اس نے آ کے دسیا جی رسول ایسی گلاں کرتے یوم یجمع اللہ الرسل جڑے ویلے جمع کرے گا سارے رسولاں نو اللہ پاک فیقول ماذا اجبتم اتنے سارے رسول کٹھے ہو کھلے جڑے آئے کھلے للو پارٹی کھچ پنے جڑی آئی کھلی رہے آئے تو پتھر مارتے پیران دے منکر گستاخ ولیاں نہیں منے دے پی جاندی آئی تانوں مار بھجان دی کوشش کرے مگر جیڑے ویلے تساں مر گئے ہو قبراں نو پوجیندے ہن عبادت کردے ہن شیطان آکھدا اے تے کرنی والے بکواس کرتے رہو انہاں دیاں قبراں تے وج کے سجدے کرو تے نظر نیازیاں تے منت منو میں تواڈے کولوں پوچھنا ماذا اجبتم تواڈیاں جو عبادت کرن دے آن تواڈے وچ معبود والیاں کہڑیاں نشانیاں انہاں ویکھیاں دسو نو رات جا کے کٹیندے ہن کواریاں چھوڑیاں لے آندے ہن قبراں دے تے آ کے ڈھڈ ملیندے ہن تانوں دوروں تے نیڑےوں کھلو کے سر مریندے ہن ماذا لأجل وجہ عبدتم کس وجہ تو تہاڈی عبادت کریندے ہن قبراں دے نیڑے وی تے قبراں تو دور وی ہو میرے تساں نبی اے مینوں دسو تساں دنیا چ سچ بولیا ہے تے ہن وی سچ بول کے دسیا ہے تاہی تہاڈے کول سچ بولیندے پے تاکہ کوڑیاں دا مقابلہ ہو ونجے جڑے آتے سنتے ہی پین تے جانتے ہی پین تے ویتے ہی پین تے فارج ہی کریں دے تے جمعرات والی رات انہاں نے پھاپو کولو بھی آکھ دے اور تساں تے نہیں آتے تے کوڑیاں دا اج مقابلہ کرنا ہے او میرے سچے رسولو سچ دسو ماذا
لأي وجہ عبدتم، شاباش، لأي وجہ عبدتم، کس وجہ تو تہاڈی عبادت کرندے ہیں، کس وجہ تو تانوں جی جی کر کے قبول کیتا نے، کس وجہ تو تہاڈے ناں دی نظرانے آزاں تہاڈیاں قبراں تے جمری آ کے ماریاں نے، چٹیاں داڑیاں ہوندیاں تے گھگے چولے ہوندے ہیں، کھلو کے نچدے باندر طرح، اے کیوں کیتا نے مینوں دسو جلدی کرو۔ آج سچ تے کوڑ کا نکھیڑا ہونا کہ نہیں ہونا؟ جلدی کرو جواب دیو۔ قالو، سارے رسول بول اٹھی سنتے آسن، لا علم لنا، ربا تیری تقدس دی قسم ہے سانو کوئی پتہ نہیں، نہ سا سنیا تے نہ دیکھیا کہ کچھ بکواس کرے دے رہن ساڈیاں قبراں دے نیڑے وی تے دور وی، نہ سانو نہ دی یاریاں دا پتہ، نہ باردیاں دا پتہ، نہ سر مارن دا پتہ، نہ دیب بھر دا پتہ، نہ دے نوراتیاں دا پتہ، لا علم لنا، اس وقت کہ اساں تا دنیا تو ٹر گیا سے تے اساں دنیا نو کڈ کر آیا سے تے کنڈو پچھوں سڈنا بے ایمان دا کام ہے، ایماندار دا نہیں۔ انک انت علام الغیوب، سارے غیب جان والا تو ہے، اساں مر گئے تے دنیا تو غائب ہو گئے، قبر وچ غائب ہو گئے، غیباں دے وچوں یہ ساریاں کائنات دے غائب ہو جنوں جان والا تو ہے، اساں تے دنیا تو کڈ کر گیا ہے، کنڈو سدن والے کون؟ اللہ دی تا کانڈ کوئی نہیں، بولو اللہ دا اینما تولو فثم وجہ اللہ، او تساں جدوں سدو مینوں میں میرا منہ تواڈے ال پاسے، تے جڑا بندہ مر گیا او دنیا تو کڈ کر گیا ہے، تے کنڈو سدن والا کون ہے؟ بولو صوفی، کنڈو سدن والا کون ہے؟ منافق ہے۔ اس وقت تا اللہ فرمایا قرآن کے اندر، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے میرا پیغمبر جیڑا تیرے دروازے دی کنڈ والے پاسے سڑیندا ہے، حجرے نبی پاک دے ہے سر نا، دروازے والے پاسے نہیں سڑیندا، کیوں سڑیندا ہے؟ پچھاوڑے والے پاسے، ینادونک من وراء الحجرات، جڑے تانوں سڈ مرے دن اے میرے پیغمبر کریم تے دروازے والے پاسوں نہیں بلکہ پچھاوڑے والے پاسوں سڈ مرے دن جدے دروازہ کوئی نہیں، کنڈو مکان دی کنڈو کھلو کے تینوں سڑے دن، اکثرهم لا یعقلون، انہاں دے وچ اکثر ہی ہو جائیں جڑے کھوتے مزاج ہیں، عقل انہاں چ کوئی نہیں۔ پیغمبر دے حجرے دے باہروں سجنا بے قل دا کام ہے، کہ جلے پیغمبر علیہ السلام دے قبر دے باہروں سجنے دے اتھے کو اگاوڑا پشاوڑا ہے، بولو کوئی آگاہ پیشہ ہے، اور تو مجھے نہ دروازہ ہے، سارا ہے پچھاوڑا، کیوں؟ اس واسطے کہ پیغمبر موت بات دنیا تو کٹ کر گیا ہے، تے کنڈو ہو کے سڑنا اے مسلمان دا کب نہیں، کنڈو ہو اس نے سیجے دے اندر محمد دا سچ موجود ہے۔ سن دیں جواب دیں دیں، سفارش کریں دیں، کیوں بول سکتے کچھ کریں دیں، اونچا بولنا کچھ نہیں کریں دیں، بس ان کا سچی ہو اللہ محمد دے سچ دے خلاف جڑے لوگ کہندے نے تے تساں بیچارے تانوں پتہ نہیں سنا دے کلو من علی افان بیان کریا، اے تے سالم قرآن پاک تے محمد دا سچ ہے۔ انک انت علام الغیوب، اللہ دے پاک رسول اپنی زبان نالا دن، اللہم متعنی بسمعی و بصری ما آیتنی، اللہ موت
دے بعد تا میری اکھاں بھی تے میرے کان بھی انجے ہی بند ہو وجنے، پر جے تو مینوں زندہ رکھے مینوں اپنے کنا تے اکھی نال فائدہ اٹھاون دی توفیق دے۔ اللہ دے پاک رسول نے سچ بولیا، آکھو سچ بولیا ہے، سچ لفظ ہے تو محمد دی زبان وچوں لفظ ہے، جے سچ ملنا ہے تو محمد رسول اللہ دے گھر وچوں ملنا ہے، سچ ملنا ہے تو محمد دے قرآن وچوں ملنا ہے، تے جے کوڑ لفڑنا ہے تو سارا شیطان دے ویڑے چوں لفڑنا۔ عیسیٰ علیہ السلام نو لفا گل سن میری، تو وکھرا کھلا تینوں جان کے وکھرا کیتا سے سارے تیرے نال میں گلاں ڈھیر ساریاں کرنیاں، تو دس میرا حصہ، میں تیرے تے اے انعام کیتا، اے کیتا، اے کیتا، اے کیتا تے او کیتا تے اے کیتا تے او کیتا، سارے انعام میں تیرے تے کیتے دنیا دے وچ۔ تے اے مارکا جڑے آئے کھڑے نے آدن آنت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ عیسیٰ سانو آگ کے ہے مینو تے میری ماں نو جلے تکلیف ہونے تو مینو سوریا پکاریا میں تھوڑی سورو پکار سننا جواب دینا تھوڑی تکلیفاں دور کرا دیا گے کہ تو آخیا انہوں دس اتنے انعام اکرام میں تیرے اتنے کیتے نو میرا عیسیٰ تے میرے انعامہ دا ایو جواب دیتا ہے کہ تو انہوں نے آگ کے آیا کہ اللہ تو سوا مینو تے میری ماں نو سوریا پکاریا کر جن نے کیتا نا سوال اللہ پاک تے دڑکیاں نال سوال کیتا اللہ 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 دا پیغمبر اسی سبحانک اللہ میری توبہ تیرا شریک دنیا چ کوئی نہیں کیوں شریک تھی کوئی نہیں جو تیرے اتنے موت نہیں آتی ساڈے اتنے موت آ جاتی تے موت کے باوجود بھی کوئی اے گل کرے کہ میں فلانے نو خواب آخیا ہے کہ میں سن لینا تے سڑیا کرو اے گل کوئی نہیں فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم اللہ پاکا تیری ذات دی قسم ہے جڑے ویلے او یہودی مینوں مارن لگے قتل کرن لگے مینوں خطرہ پیا تے تو مینوں آکھیا یا عیسیٰ انی متوفیکا او عیسیٰ ڈر نہیں اے تینوں نہیں مار سکدے میں اللہ آپ مارن والا جدن مرے سا میری اپنی مرضی ہن تینوں میں بھی نہیں مریندا تے اے جے میں مار چھوڑا یہودی سچے ہووے سن کہ اساں مارنا اے تے مار چھوڑیا تے ہن میں تینوں نہیں ماردا تو مینوں اپنے اوتے اٹھا لیا آسمان دے اوتے فلما توفیتنی و تو دے بعد جد تو مینوں موت دتی ہے اللہ پاکا تیری ذات دی قسم کنتا انت الرقیب علیہم وت تو ہی کنٹرول کرن والا ہے دنیا دا مینوں پتہ سن کوئی دنیا دا کیوں موت دے بعد سا کڈ کر آیا دنیا تے جے کنڈو پیچھو کو سجدا ہے تو او بے ایمان کنڈو لانا بے ایمان ہے ساڈا قصور ہے اللہ دے پاک رسول محمد آخو صلی اللہ علیہ وسلم محمد کریم کون ہے ساری کائنات دا سردار ہے ساری اللہ دی نین دا لاڑا ہے لینڈ لاڈا دا بادشاہ ہے اللہ کریم دا نورنا نوشا کھوٹ ہے اللہ پاک دا بے مثال دار ہے در یکتا محمد رسول اللہ آپ دن بخاری وچ اٹھا کے دیکھ آپ دن جلے سارے جواب دے لئی سن میں کھلوتا سا میں آکسا اللہ پاکا میرا جواب ہی وہی جڑا عیسیٰ علیہ السلام فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم انک علی کل شیء شہید تو ہی ہر چیز تے کنٹرول کرنے والا ہے
موت دے بعد سانو کوئی پتہ نہیں کون آیا تے کون گیا، کون نچدا رہا تے کون میلے لیندا رہا، کون نور شاہ دے سنگ بنا کے آندا رہا، کون تھمچڑے کھیڈدا رہا۔ اللہ پاک سانو تیری ذات دی قسم ہے مرن دے بعد سانو کوئی پتہ نہیں کہ ہوندا رہا تے کہ نہیں ہوندا۔ اللہ دے رسول سچ آکھے بولو، سچ آکھے نا اللہ دے پاک رسول، وہ جڑا اللہ دے رسول نے حضرت محمد پاک نے قرآن پاک وچوں قرآن پاک نال سچ کیتا سارا سادہ انبیاء علیہ السلام دا اللہ پاک نے قرآن ذکر کر دیتا ہے کہ ایو سچ جڑا محمد ظاہر کیتا ہے ایو سچ بولنا دن قیامت انبیاء علیہ السلام۔ معلوم ہوا جی سچ ملتا ہے تو قرآن چ بولو، محمد دا سچ کی ہے قرآن ہے۔ اللہ دے پاک رسول تاہیا دن یا اللہ میری دعا ہے کہ مینو سچ دے تے سچیاں دے نال مینو اٹھن دی اجازت دے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جڑا پہلا خلیفہ رسول اللہ دا وہ آپ اداؤں لوگو میں جے کچھ پایا تو محمد دے سچ وچوں پایا۔ یہ وجہ ہے کہ کوئی آونیا مسئلہ پوچھن محمد الرسول اللہ کو تو نبی کریم ادا ہی اشارہ کر دیا جی ابو بکر صدیق ہوئے۔ مائی ایک آ گئی اس کہ یا رسول اللہ ان لی عندک حاجتن، مینوں تھوڑے نال ایک دھندا ہے بڑا ضروری کم۔ نبی کریم فرمایا ہون نہیں کل آویں مائی۔ اس کہ نہیں جی میرا کام اج ہو جانا چاہیے، میں کل کیا کرنا ہے، ضرورت مینوں اج ہے تو تساں فرماندے ہو کہ کل آویں۔ نبی کریم فرمایا میں لشکر والیاں دے عسکر دے زرہ دفتر بنوائیندہ پیا، سریہ بھیجن واسطے انہاں دی تجویزاں کھلا کرے نا، تسا فلانا ٹولا فلانے پاسے جاوے فلانے پاسے۔ آج بی میں بالکل فارغ نہیں، کل آویں۔ مائی ضد کر گئی، بڈھڑی مائی ہاتھ پھدیا نبی کریم دا تے چھک کے گلی وچ ٹر پئی، آکھن لگی میں اج ضرور کام کراونا ہے۔ نبی کریم آخر فرمایا اج میں فارغ کوئی تیری گل لمبی ہو ونجنی ہے۔ وہ جلے تنگ ہوئی تے آکھن لگی لم اجد کا کانا ترید الموت، اے جو اج میرا کم نے پہ کرنے یا رسول اللہ کوئی حیاتی دا چٹھا تو تساں کوئی نہیں لکھائی ودے، جے کل تہاڈے تے موت آ ونجے تے میں شودی رول گئی۔ میرے گل تساں اج سن دے نہیں پے، جے کل تہاڈے تے موت آ ونجے میں سناواں کہیں تے میرا سونا کون، نہ تساں سننی گل نہ مینوں جواب دینا، موت دے بعد نہ کوئی سن سکدا تے نہ کوئی جواب دیندا ہے۔ اس وقت اللہ دا نام ہی نے میری گل اج سن لو۔ نبی کریم فرمایا تیری گل ٹھیک ہے علم تجدینی، چلو ٹھیک ہے تیری گل، جی واقعی میرے تے موت آ ونجے موت دے بعد تے میں سننا بھی نہیں تے جاننا بھی نہیں تے ویکھنا نہیں، پر تیرا کم نہیں رہن لگا، یہ میں نہ ہواں فاتی ابا بکر صدیق، او میرے صدیق ابو بکر لگی آویں، انشاءاللہ تینوں وہ جواب دینا ہی جڑا میں جواب دے۔ جنہ جنہ نے محمد دا صدقہ اپنے سینے چھپایا اللہ کریم نے پاک پیغمبر دی زبان دے اندر اسی طریقے نال کو خطرہ پائے جاویا کہ مسئلے دا جھگڑا چل پویا تاوی نبی کریم فرما گھر میں ابو بکر کتھے تے عمر کتھے آئے کہ آتے آئے او کتھے گئی میری سچی اکھ تے میری کھبی اکھ، میرا سجا وزیر تے کھبا وزیر، میرا سجا بازو تے کھبا بازو کدے گئے میں انہوں دے کلو مسئلہ کر لواں جالا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی عادت ہے کیوں نبی کریم نو پتا ہی کہ میرا سچ جیڑا ہے اے لو لو وچ رچ گیا ہے عمر دے تے صدیق اکبر۔ ایک باری نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھائی تے نماز دا جلے سلام پھیریا اور اخیر وچوں ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا،
دیہات جو آیا ہوا جٹ وہ پچھوں کھڑا ہو گیا، او دے باقی وجود نالو بازو دے زیادہ لمبے ہیں تا انہوں آتے ہیں ذل یدین، او ذل یدین اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا اکو سراتی صلاۃ و ام نسیت یا رسول اللہ، او اللہ دا پاک رسول، یا نماز تھوڑی ہو گئی ہے تے یا تساں بھول گئے، تساں دیکھیا پیغمبر علیہ السلام دی سنگت جبان آلا سچ دا روکے تو میرے جہاں کوئی ہوندہ نا کو پوچھا یا تیرا جڑا پیر ہے نا وہ شراب مسلط تے ویٹ کے نماز دیتی کھلا ہے، یہ کیا کوئی راز ہونا کیا ہونا رازاں والی شریعت نہیں، محمد دی کڑاکے والی شریعت، یہ شاگرد مگر جلے اس گل لگی ہے تھی صاف آتا یہ تساں بھول گئے ہو تو یہ نماز تھوڑی ہو گئی۔ نبی کریم فرمایا کل ذالک لم یکن، نہ میں بھول گیا تے نہ میں ادھوری نماز پڑھیے، پوری 4 رکعتاں پڑھیے، وقت اٹھی کھڑا کہنے لگا قد کان بعضو ذالک یا رسول اللہ، ہاں تے میں غریب آدمی تے جٹ آدمی دیہات چوں آیا ہویا، تیرے نیڑے رہن والے تے بیٹھے ہیں بے شک، مگر مینوں بھی ایمان نال یقین ہے سچ میں بھی بولنا ہے، کوڑ میں کدے نہیں بولیا، کیوں سچ جو میں تیرے کولوں سیکھیا ہے میں جھوٹ نہیں بول سکدا، میں سچ پیانا یا نماز تھوڑی ہو گئی ہے تے یا تساں بھول گئے، ایک واری 2 واری 3 واری جڑے ویلے اس اصرار کیتا ہے نبی کریم فرمایا او میاں کتھے ابو بکر تے عمر، وفی القوم ابو بکر و عمر، او برادری پوری جماعت کے اندر ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق یہ پہلی صف وچ بیٹھے آن تے بیٹھے چپ کر او دی گلاں ہی سنتے پے، نبی کریم بعد پوچھا نا وہ صدیق کو صحابی نے کہ تساں چپ کر کے کیوں بیٹھے تساں جناب کے معاملہ ہے سی نماز دا، بھاویں اساں بجھی بھی بیٹھے ایسے نا پر وہ سچا ہے تائیں اساں بولے نہیں کہ اے اللہ پاک کے جڑا کڑوالے آپ بن دے سی ساڈے بولن دی ضرورت بالکل کوئی۔ نبی علیہ السلام فرمایا این ابو بکر و عمر، ابو بکر صدیق تے عمر کہاں؟ نبی علیہ السلام جلے فرمایا تے گوڑیاں دے پل سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے آکھن لگے، نبی کریم فرمایا ایک ہی آکھدا پیا لمبے ہتھاں والا، اگوں آکھن لگے جناب آتا تے بیچارہ سچ آکھدا تے سچ تساں اساں تے اس وقت نہیں بولے کہ آپ اللہ پاک جڑا گل ساری وچ درمیان آئی ہے آپ اللہ پاک کٹ دے سی ساڈے بولن دی گل کائی نہیں، غلطی تے ران دیندا نہیں اللہ پاک اپنے پیغمبر کریم نو، پر ہے او سچا، ہے او سوال ہے کہ وہ سچ کدوں سکھیا؟ سچ تے سکھیا محمد کولوں، محمد کولوں سچ تے قرآن پاک دا ہے۔ اس وقت اللہ کریم نے فرمایا انہاں دی سچائی دی وجہ کولوں یا رسول اللہ ہن کیویں نماز پڑھیے؟ اللہ کریم دے پاک پیغمبر فرمایا اللہ ہن دس اساں نویں سروں پڑھیے 4 رکعتاں، اللہ فرماندا نا نا اتھائی 2 رکعت نار رلا چھوڑو، اللہ گلاں جو کر دے رہے کہ ساریاں گلاں میں نماز وچ داخل کر دیتی ہیں۔ صدق ملنا تے سچائی ملنی ہے تے محمد الرسول اللہ دے قرآن وچوں اللہ پاک تانوں وی تے سانوں وی قرآن مقدس دی سچائی دے تے مٹ مرن دی کوش تکلیف والے اللہ کریم دے پاک پیغمبر نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی جڑی ہے بندے نو آخری نجات دے دیندی ہے تے پار چار دیندی ہے، سچ جے کر ہلاک ہوندا بندہ تے جھوٹ نال ہوندا ہے، جھوٹ وہ ہے جڑا قرآن پاک دے خلاف ہے تے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ہے